السلام علیکم فرینڈز، آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس دوستی نیوز انالیسس، اور ہم آج بات کر رہے ہیں 9 جون 2022، 9 جون 2022 کی بزنس ریکارڈر کی خبریں، اور خبریں بہت ساری ہیں۔ یہ فرنٹ پیج ہے، ہم ان کی ویب سائٹ پر دیکھ رہے ہیں اور بات کریں گے ٹیکسز کے حوالے سے۔ بجٹ لائکلی ٹو کم اپ ود سم ٹیکس ریلیف، تو ٹیکسز جو ایکچوئل پروپوزلز ہوں گے وہ تو کل ہمیں پتہ چلیں گے جب بجٹ اناؤنس ہوگا، وہ تھوڑی بہت اس پہ بات کریں گے، اور پرسوں جب اخبار دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت ساری خبریں ہوں گی، تو اسپیشلی سیٹرڈے سنڈے کو بھی میں ٹرانسمیشن کروں گا اور آپ بجٹ اسپیشل دیکھیں گے ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پہ۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ خبر بیسکلی کیا بتا رہی ہے، اور اس دفعہ ہم نے ہر نیوز کے لیے جو ہے اپنا سپریٹ ویڈیو بنائی ہے۔ تو اگر آپ 9 جون 2022 کو بزنس ریکارڈر کی ڈفرینٹ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو وائز جو ہے ہمارے ٹیکس دوستی یوٹیوب چینل پر آ جائیں۔ اگر آپ سرچ کر رہے ہیں فار ایگزامپل آپ اسپیسیفکلی اس ٹاپک پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اور سرچ کر کے آتے ہیں، تو آپ یہ ویڈیو انجوائے کریں، اور پھر آپ سرچ کے تھرو اور چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ خبر ہے امپورٹ آف اکوپمنٹ فار ریسائکلنگ پروجیکٹس، ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں وہ جو ہے پہلے نیوز کو دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس نیوز سے آپ کی ڈسپوزیبل انکم افیکٹ ہو رہی ہے پازیٹیولی یا نگیٹیولی، اور ساتھ میں گورنمنٹ آپ کو بے وقوف کیسے بنا رہی ہے، کیونکہ یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ ٹاپک ہے امپورٹ آف، اور اگر میں ریورس کر لوں تو دوبارہ میں اس پہ کلک کروں گا کہ امپورٹ آف اکوپمنٹ فار ریسائکلنگ مٹیریل ہے، بالکل ہے، اس کا سب ٹاپک ہے، اور پھر بڑا ٹاپک ہے کہ بجٹ لائکلی ٹو کم اپ وتھ سم ٹیکس ریلیف۔ تو چلیں ٹھیک ہے، کیا بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، اسلام آباد سے نیوز ہے کہ اچھا یہ اس کا سب ٹائٹل لگ گیا، دا گورنمنٹ از ایکسپیکٹڈ ٹو اناؤنس ٹیکس ریلیف میجرز in budget 2022-23 on the import of equipment for recycling projects for moving towards sustainable packing and a truly circular economy۔ چلے سرکولر اکانومی کی بات تو بعد میں دیکھیں گے۔ امپورٹ پر پابندی لگائی گئی ہے، اور نان اسینشیل آئٹمس جو ہے بیسکلی جو گاڑیاں، موبائل وغیرہ جو فائنل کنزیومر یوز کرتا ہے، را مٹیریل کے حوالے سے خیر بڑی خبر ہے کہ وہ اس کی امپورٹ اور اس کی ٹیکسیشن کے حوالے سے گورنمنٹ کا جو شروع سے رہا ہے، کیونکہ یہ گورنمنٹ بزنس پرسنس کو، اور اسپیسیفکلی جو پاکستان کے بڑے بزنس پرسنالٹیز اور بزنس ہاؤسز ہیں ان کو بہت سارا بینیفٹ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ایک لانگ اسٹینڈنگ ریلیشن ہے۔ تو امپورٹ آف اکوپمنٹ فار ریسائکلنگ پروجیکٹس پہ جو ہے وہ کریں گے، اور بجٹ میں کیا کریں گے جی، اس کو پیکنگ۔ اٹ از ریلائبلی لرنڈ دیٹ دا گورنمنٹ از کنسیڈرنگ میجرز ٹو ایلیمینیٹ پیکیجنگ ویسٹ تھرو فسکل میجرز ٹو بی انٹروڈیوسڈ ان دا کمنگ بجٹ۔ تو یہ جو پورا پیراگراف تھا، اس کا نہ تو انہوں نے کوئی ریلیف کی بات کی ہے، بس انہوں نے کہا ہے کہ بھائی بجٹ میں ہم جو پیکیجنگ انڈسٹری ہے اس میں جو ویسٹ ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس سے ہم آپ کی جان چھڑائیں گے۔ Budget proposals have been chalked out for promoting collection and recycling of plastic waste for greener Pakistan they maintain۔ یعنی کہ بجٹ کے اندر پروپوزل کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹیکس کنسیشن وغیرہ، تاکہ یہ کلیکشن اینڈ ریسائکلنگ آف پلاسٹک، اچھی بات ہے۔ خبر تو تقریباً وہ کہتے ہیں ایک طرح سے بے معنی ابھی تک یہاں پہ، وہ والی بات ہے، صفحے بھرنے کی بات ہے۔ Budget proposal of packing alliances are under serious consideration of the budget maker for incorporation in the next finance۔ چلیں ٹھیک ہے، ہم کیا پیکنگ انڈسٹری جو ہے، پیکنگ الائنس، پیکنگ انڈسٹری، لیکن پیکنگ انڈسٹری جو ہے اس میں صرف وہ پیکنگ والے لوگ نہیں آتے، بلکہ ان کو جو را مٹیریل پرووائڈ کیا جاتا ہے، پھر آگے ان کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں۔ تو پیکنگ مٹیریل ایک بزنس سپورٹ ایکٹیویٹی ہے کہ کسی بھی بزنس میں پیکنگ مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنا اچھا پروڈکٹ ہو یا جتنے زیادہ اچھا اپنے کسٹمر کیئر کرنی ہو تو پیکنگ پر اتنا زیادہ دھیان دینا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے پیکنگ انڈسٹری والوں کو بجٹ میں جو ہے نا ان کے لیے سوچا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اکارڈنگ ٹو کمیونیکیشن آف وقار احمد، چیف ایگزیکٹو آفیسر CORE کلیکٹ اینڈ ریسائیکل ٹو فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل آن وینسڈے،
The CORE is the first packaging alliance in Pakistan formed with a mission to eliminate packaging waste by enabling formal correction and recycling. The CORE's vision is to create a circular economy by reducing packing. अच्छा, यहाँ पर वकार अहमद का जिक्र हो रहा है और ये बेसिकली चीफ एग्जीक्यूटिव है. इन्होंने एक अलाइंस बनाई है CORE, कलेक्ट एंड रिसाइकल, और मिफ्ता इस्माइल से मिले. तो यहाँ पे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा कि आप और मैं चाहे मिफ्ता इस्माइल के साथ भी खड़े हों किसी वजह से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहीं जा रहे हैं और हम किसी होटल में हैं और वो लिफ्ट में हमारे साथ चल पड़े हैं, या हम जो है हम गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में गए हैं और वो वहाँ पर आ गए हैं, तो हमारे साथ भी, यानी 22 करोड़ आवाम की बात हो रही है, आपकी मेरी बात हो रही है, वो साथ भी खड़े होंगे तो हमारी बात नहीं सुनेंगे. लेकिन ये जो बच्चा है, ये उनका कोई नेफ्यू होगा, ये उनके कोई दोस्त का बेटा होगा, तो इस तरह से ये जो एक प्राइवेट सा क्लब है, प्राइवेट सी कम्युनिटी है, जिसका ज़िक्र जो है सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से करते हैं. क्योंकि मैं दूसरा नाम जो लेने लगा हूँ वो असद उमर का लेने लगा हूँ कि वो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर वो हमारे प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मिनिस्टर बने, और बातें वो बड़ी अच्छी करते हैं, और उनको भी वही बीमारी है जो मुझे है कि जी उनको भी दुनिया की सारी बातें पता है और हर सवाल का उनके पास भी जवाब है. तो अभी ARY पे उनका मैं ऑफ द रिकॉर्ड जो है काशिफ अब्बासी के साथ जो है वो देख रहा था इंटरव्यू. तो बेसिकली उन्होंने शुरू में तो बहुत अच्छी बातें की जो इकनॉमिक सर्वे में, जैसे हमने भी टैक्स दोस्ती में प्रीवियस वीडियो इकनॉमिक सर्वे के बारे में इमरान खान ने भी आके क्रेडिट लिया उनकी हुकूमत का होता. लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जो हुकूमतें हैं और ख़ास तौर पे गवर्नमेंट, और उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है और फाइनेंस मिनिस्टर, वो जो है 22 करोड़ आवाम के ख्वाहिशों के मुताबिक बजट भी बनाएं, इकॉनमी की डायरेक्शन भी सेट करें, प्राइवेटाइजेशन पे भी डिसीजंस लें, और भी जो वो डिसीजंस लेते हैं जिससे 22 करोड़. लेकिन वो नॉर्मली डिसीजंस लेते हैं उन अरब खरबपति बिजनेसमैन हो गए, जनरल हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आर्मी वाले हो गए, वो जो पावरफुल लोग हैं. और इसी तरह जैसे मैं कहता हूँ कि वो जो 10 लाख एलीट है 22 करोड़ के अलावा, तो वो तो असद उमर साहब खुद एंग्रो में रहे हैं, जो बिज़नेस फ़ौजी चलाते हैं, इसमें सर्विंग जनरल्स भी होते हैं, रिटायर्ड जनरल्स भी होते हैं. यानी जनरल का मतलब है कि जो हाईएस्ट आपके आर्मी के लोग हैं वो वहाँ पे बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं. एंग्रो कंपनी में वहाँ पे वो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर रहे हैं, फ़ौजियों के साथ काम करते रहे हैं, जो है पावरफुल बिजनेसमैन. क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ी कंपनी में, पाकिस्तान की वाहिद कंपनी जो $1 बिलियन कंपनी है, तो उसमें जब आप काम करते हैं तो ज़ाहिर बात है आपके इंटरनेशनल भी बहुत लिंक्स होते हैं. तो असद उमर साहब ख़ुद बता रहे हैं कि चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, मिफ्ता इस्माइल बने, शौकत तरीन बने, जिनकी आप देखते रहे, हम बात करते रहे पिछले दिनों कि आजकल वो इसलिए टीवी पे आ रहे हैं कि उनके शेयर्स हैं सिल्क बैंक में. सिल्क बैंक जो एक बैंक जो डूब रहा है, तो अब वो चूँकि वो शेयर्स बेच रहे हैं अलीम खान को, जो इमरान खान की पार्टी छोड़ के दूसरी तरफ गया, जो बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, जो है मलिक रियाज की तरह, तो उनको बेच रहे हैं. तो इसलिए आके टीवी पे कौम की बात कर रहे हैं, और दूसरी ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत सिंसियर है कौम के साथ, और नवाज़ शरीफ की पार्टी और उसको गालियां दे रहे हैं, और वो करें जस्ट बिकॉज उनके शेयर्स बिक जाएं, और उस शेयर्स पे वो टैक्स भी नहीं पे करेंगे, क्योंकि उनको खामोशी से FBR वाले भी, यानी जो प्रेजेंट हुकूमत है, वो उनको टैक्स एग्जेम्पशन दे देगी. तो ये सारे आपस में चंद लोग मिले हुए और इस तरीके से. तो ये जो खबर लगी भी है, तो ये लड़का वकार अहमद कहाँ से आ गया, ये कोई इनका जान पहचान का होगा, इसलिए पूरा आर्टिकल फ्रंट पेज पे लगा. ठीक है ना जी. तो इसीलिए हम इस आर्टिकल को यहीं पे छोड़ते हैं, यानी डिस्कार्ड करते हैं, और इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ताकि लोग इस पर क्लिक करें या अखबार में पढ़ें. इसके अंदर बजट लाइकली टू कम अप विद सम टैक्स रिलीफ, इस पूरे आर्टिकल में टैक्स रिलीफ की बात नहीं हो रही. आखिरी पेज तक कोर अलाइंसेस की बात हो रही है, यानी कि जो और बड़ी बड़ी जो है ये इंडस्ट्री को एक तरह से आप देखें, जैसे नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह पे सही इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इत्तफाक स्टील और स्टील की जो कमोडिटी है उससे उन्होंने अपने आप को अमीर तरीन किया,
اور اپنے کمپیٹیٹرز کو ایون ابھی تک بھی جو ہے جیسے اس سال بھی اسٹیل کے جو باقی کمپیٹیٹرز ہیں ان پر بہت زیادہ ٹیکس لگے گا، ان پہ ایکسٹرا ٹیکس وغیرہ لگے گا، تو وہ جو ہے نا انٹیمیڈیٹ اور ڈراتے ہیں مغل اسٹیل اور باقی لوگوں کو. اسی طرح پہ یہ جو مفتاح صاحب ہیں اور یہ وقار احمد جو ہے، یہ مل کے ایسی انڈسٹری پکڑی ہے جس میں کوکا کولا سے لے کے پیکیجز سے لے کے یونیلیور، جتنی بھی بڑی بڑی ٹوٹل پیکرو، یہ جتنی بڑی بڑی جائنٹ ملٹی نیشنلز اور پاکستان کی بڑی کمپنیز ہیں، وہاں پر یہ جو ہے کہ کہتے ہیں اپنے آپ کو یہ بچے کو فٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں مفتاح اسماعیل جو بھی بینیفٹ لے سکتے ہیں. تو اس طرح یہ چھوٹا سا گروپ ہے، آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور یہی رشتہ دار اور تعلق کی وجہ سے آپ اور میں، چاہے پیکیجنگ انڈسٹری کا میں سپلائی چین کا ایکسپرٹ ہوں، آپ اس کی ٹیکسیشن اور اکاؤنٹنگ کے ایکسپرٹ ہو، یا آپ اس کی انجینئرنگ کے ہو، آپ کو ہمیشہ ایک جو ہے نا سیکنڈ، تھرڈ یا فورتھ گریڈ امپلائی کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے گا، چاہے آپ کا ٹیلنٹ اور ایکسپرٹیز جتنا بھی ہو. آپ سنگل ہینڈیڈلی اگر ملک کے لیے بہت کچھ کر سکیں اس انڈسٹری میں، اور اس طرح کے للو بدھو جو ہے وقار احمد ہو گیا اور ان نون لوگ جو ہیں جو مفتاح کے رشتہ دار ہو گئے، جان پہچان ہو گئے، ان سے جو ہے کہ کہتے ہیں یہ باقی کمپنیز کے ساتھ لنکس بنوا رہے ہیں، اور پھر یہ لنکس جو ہیں ان کے بیسس پر وہ لوگ بزنس بھی حاصل کریں گے اور سارا کچھ آپس میں شیئر کریں گے. تو یہ تھا ہمارا انالیسس. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، کیونکہ جب نیوز لگ رہی ہے، کوئی اخبار خرید رہا ہے یا یہ ٹائم لے رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے میں، یا تو میں سمجھتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کا ٹائم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر ایک خبر لگی ہے جسٹ سیلف پروموشن کے لیے اور لگی بھی فرنٹ پیج پہ، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ باقی ساری بھی جو ہے نا ان کے بیک گراؤنڈ پر جو ہے وہ سارے بینیفٹس ان لوگوں کو، یہ شہباز شریف درمیان میں کھڑے، ان لوگوں کو مل رہے ہیں، اس لیے یہ کام ہو رہے ہیں. اور باقی کام جیسے صاف پانی لوگوں کو ملنا، شہروں کا بہتر جو ہے نا سیکیورٹی ہونا، جو اپنا پرائسنگ ہے کھانے پینے کی چیزوں کی یا تیل وغیرہ کی، وہ ساری چیزوں کی کسی کو پرواہ نہیں ہے اور سارا بوجھ عوام پہ ڈال رہے ہیں. یہ چیزیں چونکہ انسٹنٹلی بینیفٹ کرتی ہیں تو اس لیے. تو نیکسٹ خبر دیکھیں گے آپ. اس خبر کو آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کیسے آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے.